الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، وهو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور
ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه يا الله، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلوات پڑھ دیئے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا،
اسم اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں میں تو خود کیا قصیدہ پڑھتے ہیں میں تو خود کیا قصیدہ پڑھتے ہیں میرے باراں امام زینب کا میرے باراں امام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں سارے نبیوں سے کہہ دیا تھا خدا سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم سب نے کام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا بن گیا خود علم سا کاغذ پر بن گیا خود علم سا کاغذ پر بن گیا خود علم سا کاغذ پر لکھ رہا تھا میں نام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں اور اللہ اللہ تیری قسمت اللہ اللہ تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زینب کا تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اور کل تھا مرکز علی کے دشمن کا 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 آج ہے ملک شام زینب کا آج ہے ملک
شام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اور دیکھتا ہے حسین کا سجدہ دیکھتا ہے حسین کا سجدہ خود بھی رک کر قیام زینب کا خود بھی رک کر قیام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اور میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے 12 امام زینب کا میرے 12 امام زینب کا کیا بتاؤں سلوات پڑھیں جزاک اللہ بارے دیگر سلوات ایک دفعہ پھر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ آیا تطہیر ہے ادنی نقاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ ضامن نسل پیغمبر ہیں یہی بحرین پاک مالک کوثر علی کوثر خطاب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ صبر خاموشی تحمل ضبط اور شکر خدا ان خصائل میں ہے با زینب جناب
فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ تازیانہ بھی لرز جاتا ہے جب کرتا ہے حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ خوف کیا بھاری ہے گر اس یہاں کا پلہ عین سے میرے پلے پر ہے محشر میں جناب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ صلوات پر محمد درود محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل درود ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ہمیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، لہذا ایک بار سب مل کر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نسیم امروہی صاحب کا ایک پتا ہے، اس کے بعد ایک مرثیہ ہے۔ وہ میں پلا کے جس کے جلوے جلی جلی، وہ میں پلا کے جس کے جلوے جلی جلی، اور پی کر کھلے نسیم کے دل کی کلی کلی، اور ہو حق کے بدلے رند کہیں جب ولی ولی، اور مینا بھی غل مچائے کہ قل قل علی علی، بھئی وہ حال ہو کہ جام کا منہ چوم چوم کے، وہ حال ہو کہ جام کا منہ چوم چوم کے، بھئی خود مصطفیٰ درود پڑے جھوم جھوم کے، وہ میں پلا کے درود محمد و آل محمد۔ یہ ڈاکٹر رضا صاحب کی فرمائش ہے، پہلے بھی پڑھا تھا آج۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا
گزر گئی اور گل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی بابا کو فاقوں کے رنج سے کہ حضور پدر گئی اور محبوب بے کبریا کی عزادار مر گئی محبوب بے کبریا کی عزادار اور 18ویں برس میں یہ آفت دکھائی ہے آلے نبی کو چرخ میں لوٹا دہائی ہے اور سبتین گھر میں آئے تو بے قاب و بے قرار اس ماں سے پوچھنے لگے اماں کہا وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کی دیگار اور کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار کھانا جلد کھا وہ بولے چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اور اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار اور چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار اور بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار ارے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پیارو تمہارے پالنے والی گزر گئی اور کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو اور پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا ہوئی اور ماتم پہ ماتم اور عزا پہ عزا ہوئی ارے غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو شیر خدا بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو بچوں کو ہوش تھا نا جناب شیر خدا تھے مقموم اس طرح سر پیٹ تھی زینب کلثوم اس طرح اور پکڑے تھے دل کو سید مسموم اس طرح ارے بسم
تھے خاک پہ شہے مظلوم سرا بسمل تھے خاک پر شہے مظلوم اور حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزیوں ملول ہو منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزیوں ملول میری وصیتیں نہ فراموش کیجئے اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجئے دویم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو اور مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو مردے کا سایہ بھی نہ یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو اور ایسی جگہ نشان لحظ کا بنائیو سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو اور شفقت سے بولیو کبھی گڑ کی ندیجیو شفقت سے بولیو کبھی گڑ کی ندیجیو بابا کو روتے روتے جو درود محمد و آل محمد السلام علیکم مومنین و مومنات حسب معمول آپ کی خدمت میں چند گزارشات ہیں وہ یہ کہ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد میں مومنین کی آج آمد رہی اوپن ہاؤس تھا قبرستان کے سلسلے میں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی طرف سے انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں تعاون ہماری انتظامیہ کے ساتھ رہے گا اور یہ کہ اس ادارے کے لیے جس طرح بھی دامیں درہمیں سخنیں جس نے بھی آج تک خدمت کی ہے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں مگر آج اس شب شہادت حضرت سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہماری دعا ہے پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ پیار و محبت اور اتحاد کے ساتھ ہم رواداواں رہیں اور اس ادارے کی رونق میں اور اس کی ترقی میں اضافہ فرمائے اسی کے ساتھ جو یہاں پر کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں اور ان پروجیکٹس کے لیے یقینی طور سے جہاں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے وہاں آپ کے تعاون کی اور مالی تعاون کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم اکثر اعلان کرتے رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں کہ آپ کی آسانی کے لیے چیکومیٹک ایک سلسلہ ہے جس کا فارم میرے پاس ہے اور نہ صرف یہ کہ ایک دفعہ کی آپ کی زحمت ہے مہینے کی ایک مقررہ تاریخ پر آپ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ آٹومیٹیکلی معصوم کے اکاؤنٹ میں سیفلی منتقل ہو جائے گا جس سے آپ کو ہم بار بار
آپ کی طبیعت پہ گراں بھی نہیں ہوگا اور ہم آپ کو زحمت بھی نہیں دیں گے. اسی کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کا بھی ایک آپشن ہے. گویا صورت یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری انتظامیہ میں یہ کوشش ہے کہ پروجیکٹس پائے تکمیل تک پہنچیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کافی تبدیلیاں یہاں دیکھیں گے اس ادارے میں، اور آپ ہم سب کی تعاون سے انشاءاللہ یہاں ہر طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آسانی ہوگی، اور لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہمارے اسکول کے لیے، اور خاص طور سے وہ پروگرام کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہوں، اس ادارے کی، اس بلڈنگ کی ضرورت جو ہے وہ چاہیے کہ ہم ہوں. اور ماشاءاللہ جب اتنی بڑی جگہ ہے تو یہاں پر ہر قسم کی تبلیغات ہیں، لیکچرز ہیں، درس ہیں، کیوں نہ ہم ہولڈ کریں. اور اس سلسلے میں ایوری سنڈے یہاں پروگرام ہوتا ہے، آپ آئیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. صلوات محمد و آل محمد. کل جیسا کہ میں نے میری زبان کی لغزش تھی، ظاہر ہے کہ میں نے ایک ایسی بات نہیں کی کہ خاص طور سے کہتا، مگر میں ہمارے مہمان محترم جناب ذاکر محمد و آل محمد جو کہ ہیوسٹن سے تشریف لائے، میں نے ان کا اسم شریف حیدر رضا کہا، حالانکہ ان کا نام نیر رضا ہے، اور میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. قبلہ جناب فارق علی علی حسینی ہمارے درمیان وہاں موجود ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی خدمات اور ان تمام لوگوں کی خدمات جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ شہادتیں اور یہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جناب نیر رضا صاحب ہیوسٹن میں جہاں دینی اور دنیاوی خدمات انجام دے رہے ہیں، میں مختصراً اتنا کہہ سکوں گا کہ کل ماشاءاللہ آپ نے سنا ان کو، اور آج بھی سنیں گے، اور کل ان کی آخری مجلس ہے جہاں پر یہ وائرلیس فیلڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، سروسز انجام دے رہے ہیں. اور ہی ہیز obtained his education here, he graduated from engineering. اور الحمدللہ دینی تعلیم بھی آپ مسلسل اور مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں اس کے ساتھ جناب سید شمیم حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں. صلوات محمد و آل محمد. السلام علیکم. زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، مشکل ہارڈلی 1 منٹ، جو کہ میں ریکویسٹ کرتا آیا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ادارے کا اہم ترین پروجیکٹ قبرستان کا جو کہ زیر رواں ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کو ہم کامیاب کریں. اس کی کامیابی میں آپ کا عمل و دخل بہت ضروری ہے. مسلسل ہم آپ کو ای میل کے ذریعے اور نیوز لیٹرز کے ذریعے تمام اس قبرستان کے سلسلے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں، اور غالباً آپ کو تمام اطلاعات ہوں گی. اس سیٹرڈے کو اس عزا خانے میں ایک جنرل باڈی میٹنگ ہے جو کہ مئی کی 22 تاریخ ہے. شام 8:30 بجے یہ میٹنگ ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں. اس میں صرف پیڈ ایلیجیبل ممبرز ہوں گے، جو کہ معصوم کے ممبرز ہیں، وہ لوگ شرکت کر سکیں گے. آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اس جنریشن کے لیے اور آنے والی جنریشن کے لیے، تو آ کے اس کو کامیاب فرمائیں. دوسری درخواست میری، جیسا کہ ابھی ساغر علی بختیاری صاحب نے کہا کہ ACHS جو ہے اکاؤنٹس فنڈز کے سلسلے میں، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے آپ کے ہر مہینے آٹومیٹکلی آپ کے بینک کے تھرو معصوم کے اکاؤنٹس میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے اخراجات ہیں 120,000 کے سال کے نیٹ ایکسپنسز ہیں یہاں کے، اور یہ تمام کے تمام اخراجات آپ کے ہی تعاون سے ہوتے ہیں.
اس میں آپ معصوم کی انتظامیہ کی مالی طور پہ مدد کریں، اپنے اپنے عطیات ڈونیشنز ہمیں دیں. جن مومنین نے معصوم کی ممبرشپ نہیں لی ہے 2010 کی، وہ اپنی اپنی ممبرشپ لے لیں. اور یہ جو اس کا ایک فارم باہر رکھا ہے غضنفر بھائی کے پاس آٹومیٹک چیکنگ اکاؤنٹ کا، $1 روز کے حساب سے بھی اگر معصوم کے لیے آپ عطیہ کرتے ہیں تو $30 اے منتھ آپ کچھ نہیں ہے یہ، لیکن آپ کی یہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے معصوم ادارے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. آپ تمام مومنین سے درخواست کروں گا کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور وہ فارم اپنے اپنے گھروں کو لے جائیں جس قدر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے $30 مہینے، $20، $15، $50، جو بھی آپ کر سکتے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ ہر ممبر اس میں پارٹیسپیٹ کرے. صلوات بر محمد و آل محمد. نذرانہ فاتحہ بحضور سیدہ کونین بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان مرحومین کے لیے: جعفر حسنین، سکینہ زہرا بنت اعجاز حسین، سید شمیم حیدر زیدی اور اعجاز حسین، موجز حسین، رضا حسنین، بدر النساء، قمر النساء، اختر النساء، تطہیر زہرا بنت شمیم احمد. ان تمام مومنین کی ارواح کو ایک اور الحمد سورہ الحمد ایصال کر دیجیے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیعنا ونبینا وطبیب نفوسنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات عنایت فرما دیجیے. عزیزان گرامی قدر، اس سلسلہ کلام کی یہ دوسری گفتگو، اور اس کے ذیل میں کل جس نہج تک گفتگو پہنچی تھی اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ اور پھر اگلی منزلوں پر بڑھنا ہے. تو ترجمہ آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں یہ رہا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابتلا، مبتلا سے جب ابراہیم کو کئی باتوں میں آزما لیا گیا، مبتلا کر کے ان باتوں سے وہ گزر گئے، ان امتحانوں سے وہ گزر گئے
اور ان میں کامیاب ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، تو پروردگار کی صدائی اے ابراہیم ان تمام امتحانوں کے جواب کے طور پر، تحفے کے طور پر ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا اور رہبر و امام بنانے والے، لفظ امام آیا، قال انی جاعلک للناس اماما۔ تو بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، بھئی ایک کام ہوا، امتحان ہوئے اور اس کے صلے اور اس کے تحفے کے طور پر امام بنا دیے گئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں، اس سے آگے بڑھ کے پھر جناب ابراہیم سوال کرتے ہیں، قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں، میری نسل میں، میری اولاد میں، تو پروردگار کا جواب آیا، قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں یقیناً تمہاری نسل میں یہ عہدہ امامت برقرار رہے گا، اور نہ صرف یہ کہ تمہاری نسل میں برقرار رہے گا بلکہ اس عہدے پر کبھی بھی کسی بھی لمحے، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مکان میں کبھی بھی کوئی ظالم فائز نہیں ہو سکے گا۔ درود بھیجئے محمد۔ بھائی کتنا واضح اعلان ہو رہا ہے، اذہان عالیہ متوجہ ہیں تو یہیں سے دو نتیجے واضح ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کسی مقرر کا خطاب نہیں ہے، یہ الفاظ قرآن سے منون دیے جا رہے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ امام کی دو پہچان بتائی جا رہی ہیں۔ کیا پہچان ہے؟ پہلی قال ومن ذریتی، یعنی ذریت ابراہیم میں امام ہوگا، پہلی شرط یہ آ گئی، اور دوسری شرط امام کے لیے کیا آئی؟ وہ آخری جملے میں آ رہی ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی امام ظالمین میں سے نہیں ہوگا۔ دوسری شرط امام کے لیے یہ ہے کہ امام کا عادل ہونا لازمی ہے۔ درود عنایت فرمائیے گا محمد۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس میں دیکھیے لفظ ذریت پہ کل گفتگو رہی اور کافی مفصل گفتگو رہی، اور آج گفتگو تین الفاظ ہم نے دیے تھے کہ امام، ذریت اور ظالمین۔ یہ ظالمین کون ہے؟ جن کے پاس یہ عہدہ نہیں جانے والا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن پر ہماری مفصل گفتگو رہے گی۔ آج لفظ امام کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور بالخصوص وہ بچے، وہ جوان کہ جن پر مسلسل حملے ہوتے ہیں اور مسلسل سوالات کیے جاتے ہیں کہ امامت کی دلیل لائیے۔ بھائی سب سے پہلا سوال تو یہی ہے نا، آپ کہتے ہیں امامت پہ یقین ہے، امامت کی دلیل لائیے۔ وہ پوچھتے ہیں امامت کی دلیل کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ چلتے ہیں بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام، عجب انداز میں سرکار اس نقطے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے روایت مفصل ہے، لیکن میں چند جملوں میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور اسی چند جملوں میں گفتگو کرنی ہے۔ سرکار کے صحابی ہیں حشام، اور حشام چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، دیکھیے دلیل بن رہی ہے امامت پہ، دلیل بن رہی ہے۔ یہ جب گفتگو ہو، جب آپ پہ اعتراض کیا جائے کہ امام کو ثابت کیجئے، امام کا وجود کیوں ضروری ہے، یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ توجہ، حشام کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں، حشام وہ واقعہ بیان کرو جو عمر بن عبید کے ساتھ تمہارا مکالمہ ہوا ہے۔ عمر بن عبید کون ہے؟ یہ بصرے کا وہ عالم ہے جو اہل سنت کا بڑا مشہور عالم اس زمانے میں ہوتا تھا اور مسلسل تقریر کرتا تھا۔ تو حشام کہتے ہیں سرکار میری ہمت نہیں ہوتی آپ کی بارگاہ میں کیسے جستجو، کیسے جسارت کروں، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا، کا حکم ہے وہ مکالمہ بیان کرو جو تمہارا عمر بن عبید سے مکالمہ ہوا، وہ کیا سلسلہ تھا؟ تو حشام اس مکالمے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، یہ اس سے دلیل آ رہی ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبید کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ گفتگو کر رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور مختلف انداز سے حملے کر رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، اے عمر بن عبید تمہارے پاس یہ ہاتھ موجود ہیں؟ دیکھیے سوال عجب ہے، عمر بن عبید کہتا ہے یہ کوئی سوال ہے، عجب انداز کا سوال ہے، اس سوال کا کیا جواب دیا؟ کہاں ہاتھ موجود ہے؟ کہا ہاتھوں سے کیا کام لیتا؟ کہا ہاتھوں سے مختلف چیزیں اٹھاتا ہوں۔ اسی انداز میں حشام مختلف سوال کرتے رہے، دیکھیے کہیں جانا ہے، کسی منزل پہ پہنچنا ہے۔ حشام کہتے ہیں آنکھیں ہیں، کہاں آنکھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سے مختلف سوال کیے، زبان سے کیا کام کرتے ہو؟ منہ دیا، اس سے کیا، تمام اعضاء گنواتے گئے، وہ جواب پہ جواب دیتا گیا۔ توجہ رکھیے گا، اب حشام کہتے ہیں اے عمر بن عبید یہ بتا کہ یہ تیرے تمام اعضاء کیا صحیح و سالم ہیں، کیا صحیح کیفیت میں موجود ہیں؟ عمر بن عبید کہتا ہاں صحیح کیفیت میں موجود ہیں۔ کیا اب یہ بتا اے عمر بن عبید تو یہ بتا کیا تجھے خدا نے کوئی قلب بھی دیا ہے، کوئی دل بھی دیا ہے، کوئی اور صلاحیت بھی دی؟ کہا میں دل رکھتا ہوں۔ کہا دل سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا دل سے یہ کام لیتا ہوں جب یہ اعضاء کسی چیز میں شک پاتے ہیں اور کسی چیز میں شبہ پاتے ہیں تو
وہ دل کی طرف رجوع کرتے ہیں دل اس شک کو یقین سے بدل دیتا ہے. بس حشام کہتے ہیں اے عمرو جب تو یہ دیکھ رہا ہے تیرے اس ناتواں جسم میں خدا نے ایک امام کو, ایک حاکم کو, ایک فیصلہ کرنے والے کو اس لیے رکھ دیا ہے کہ شک کو یقین سے بدل دے. کیا تو سمجھتا ہے اس کائنات میں ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے, یہ دنیا جو گردش کر رہی ہے, یہ تمام نظام جو چل رہا ہے, کیا پروردگار اس کو تنہا چھوڑ دے گا جبکہ تیرے اعضاء صحیح و سالم ہونے کے باوجود اس دل کے محتاج ہیں؟ اسی انداز میں یہ تمام کائنات صحیح و سالم ہونے کے باوجود اس امام کی محتاج ہے جسے حجت اللہ کہا جاتا ہے. درود تو پہنچے وہاں تک, اور پھر اس کے بعد مکالمہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے. یہاں سے دلیل تو مل گئی ہے لیکن پلٹ کے عمرو کہتا ہے کیا تم حشام ہو؟ پہچان لیتا ہے اور اس کے بعد وہ مکالمہ آگے بڑھتا ہے. جب حشام یہ تمام گفتگو, توجہ, یہ گفتگو کر چکے چھٹے امام سرکار فرماتے ہیں اے حشام یہ تم نے الفاظ کہاں سے ادا کیے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا, نہیں معلوم کہاں سے ادا ہو گئے, بس کچھ آتا جاتا تھا, کچھ الہام سا ہوتا تھا اور کہتا جاتا تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں حشام یہ جو تم نے الفاظ ادا کیے ہیں یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے, یہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں محفوظ ہیں. ایک اور درود عنایت فرمائیے. بھائی گفتگو چلے گی علی ولی کی طرف لیکن توجہات مبذول رہے اور سلسلہ کلام دلیل ضروری ہے. دیکھیے گفتگو فقط جذبات کے طور پر نہیں, دلیل ضروری ہے, لاجک ضروری ہے, لازمی ہے, کیونکہ دفاع کرنا ہے. اس وقت جب عقیدے پہ حملہ ہوگا دلیل لازمی ہوتی ہے. تو پھر چلتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ. سرکار فرماتے ہیں اگر زمین پر فقط 2 نفر باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک کا امام ہونا لازمی ہے, ایک کا امام ہونا لازمی ہے. اس قدر ضروری ہے وجود امام. عزیزان گرامی قدر, یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ امام کا وجود ہر دور میں, توجہ, ہر دور میں, ہر زمان میں, ہر مکان میں لازمی ہے, لازمی ہے امام کا وجود. یہیں سے دلیل مل رہی ہے. اور پھر چلتے ہیں معصوم کی بارگاہ میں, پھر جواب ملتا ہے الحجت قبل الخلق والحجت بعد الخلق. حجت اس وقت موجود تھی جب کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا, والحجت بعد الخلق, حجت اس وقت موجود ہے جب کچھ بھی نہ رہے گا. یہ ہم نے کہا یہ حجت کہاں موجود ہے؟ سنیں گے واقعہ اگر اذہان عالیہ متوجہ ہیں. چلتے ہیں جبرائیل کے پاس. جبرائیل آپ خلق ہوئے تھے, آپ نے حجت کو دیکھا تھا. یہ الحجت قبل الخلق کیا ہے؟ اب جبرائیل تخلیق ہو رہے ہیں, جبرائیل تخلیق ہو چکے. پروردگار کہتا ہے جبرائیل اپنا تعارف کراؤ. آپ کا سنا ہوا واقعہ, جبرائیل اپنا تعارف کراؤ. جبرائیل پریشان ہیں, گھبرا رہے ہیں, ابھی پیدا ہوئے ہیں, ابھی تخلیق ہوئے ہیں. اب پروردگار کہہ رہا اپنا تعارف کراؤ. دیکھا نور ولایت علی, دیکھا نور علی کی طرف, کہا کہ آپ میرے رب, کہا میں تمہارا رب نہیں, کہا میری مدد کر دیجئے, جو بھی ہے میری مدد کر دیجئے. پھر آواز آئی پروردگار کی جبرائیل اپنا تعارف کراؤ. اس طرح 3 دفعہ آواز آئی جبرائیل اپنا تعارف کراؤ, جبرائیل اپنا تعارف کراؤ. ولایت علی, نور علی کی طرف بڑھتے ہیں. مولا علی سرکار جواب دیتے ہیں, کہا جبرائیل گھبراؤ نہیں, اس انداز میں جواب دو, انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل واسمی جبرائیل. تو میرا رب جلیل ہے, میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. درود عنایت فرمائیے. الحجت قبل الخلق والحجت بعد الخلق. اور ایک اور دلیل, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. اور اس وقت تمام عالم نور میں تھے جب آدم عالم آب و گل میں تھے, جب آدم عالم آب و گل میں تھے اس وقت ہم عالم نور میں تھے. اس وقت ہم آدم کی مٹی کو, آدم کو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے. عزیزوں ایک عجب نکتہ آ گیا ہے. یہ آدم کے بننے کا سلسلہ کیا ہے؟ اور یہ آدم کے بننے کا سلسلہ فقط یہاں ختم نہیں ہوا ہے. اس کے بعد وہ منزل آئی ہے جب پروردگار کہتا ہے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی کیا تھا. یہ سوال آپ سے کیا گیا ہوگا, ہم سے بھی کیا گیا, اکثر کیا گیا. یہ سجدہ تھا کس کو؟
یہ سجدہ تھا کس کو؟ کیا جناب آدم کو سجدہ تھا؟ نہیں، جناب آدم کو سجدہ نہیں ہے، یہ ان انوار کو سجدہ ہے جو ودیت کر دیے گئے ہیں جناب آدم کو، یہ انوار خمسہ کو سجدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے جواب یاد آیا، ابلیس نے کیا جواب، بھائی بہت توجہ، عجب نکتہ آ گیا ہے۔ ابلیس نے کیا جواب دیا تھا؟ فسجدوا الا ابلیس، آیت سنی ہوئی ہے۔ ابلیس نے کیا جواب دیا؟ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ بھائی ابلیس کی نگاہ مادے پر تھی، اس کی روح کو نہیں دیکھ رہا تھا، یہیں سے جواب مل گیا۔ جس کی نگاہ مادے پر ہوتی ہے، توجہ، جس کی نگاہ مادے پر ہوتی ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے، اور جس کی نگاہ کسی بھی شے کی روح پر ہوتی ہے وہ رحمان کا پیروکار ہے۔ اب جب ہم علم لے کے آیا کریں اس کو یہ نہ کہا کرو یہ کپڑا ہے، جب ہم تابوت لے کے آیا کریں اس کو یہ نہ کہا کرو کہ یہ لکڑی ہے۔ تمہاری نگاہ اگر مادے پر جائے گی تم شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے، اس چیز کی روح کو محسوس کیا کرو، رحمان کے پیروکار۔ عجب انداز میں پروردگار اعلان کر رہا ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، خدا ظالمین تک نہیں جائے گا۔ بھائی ظالم کی ضد کیا ہے؟ بچوں سے پوچھ رہے ہیں، عادل، ظالم کی ضد عادل ہے، عدل تو یقینی لازمی عنصر ہے کہ امام کے لیے عدل کی شرط آ گئی، امام کے لیے عادل ہونا لازمی ہے۔ اور پھر میں کیا کہوں اور میری کیا اوقات چلتے ہیں پیغمبر سرکار کی بارگاہ میں، ان سرکار کی بارگاہ میں کہ جن کو ایک اور درود عنایت فرما دیجیے۔ پیغمبر سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ پیغمبر کے جن کو کل میں نے عرض کیا قرآن سند دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر، یہ رسول اپنی طرف سے خود کچھ نہیں کہتے مگر جو ان پہ وحی کر دی جاتی ہے۔ سرکار آپ ہی بتائیے امام عادل کون ہے؟ کہا کیا تو نے سنا نہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم الجنت والنار، بھائی پہنچ گئے تو پہنچ گئے، یا علی انت قسیم الجنت والنار، تقسیم وہی کر سکتا ہے جو عادل ہو۔ پھر پیغمبر سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ چلتے ہیں، کہا کیا تو نے سنا نہیں؟ کفی وکفو علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر کی حیثیت رکھتا ہے۔ درود۔ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل فی العدل، جواب آ رہا ہے، دلیل چاہیے، اور پہلے جملے میں بھی دلیل تھی، انت قسیم، تقسیم سے نکلا ہے لفظ، عدل ہے لازمی، الحق مال علی والعلی مال حق۔ اور اسی انداز میں سرکار نے کن کن انداز میں اور کن کن الفاظ میں مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اسی سلسلے سے وہ کڑی بھی مل رہی کہ ذریت کی جو گفتگو کر رہی تھی۔ دیکھیے عادل بھی ہیں اور ذریت میں بھی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر چلتے ہیں پیغمبر، دیکھیے میری گفتگو رہتی اسی انداز کی ہے، میں ہمیشہ پیغمبر ہی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہوں، میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا، میری اوقات نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری اوقات کیا ہے، میں پیغمبر کی بارگاہ میں یا خدا کی بارگاہ میں چلتا ہوں ہمیشہ۔ تو پیغمبر سرکار اور کچھ عنایت کیجئے، کہا کیا تو نے سنا نہیں؟ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى موسیٰ فی حیبتہ والى عیسیٰ فی عبادتہ والى ابراہیم، دیکھیے جواب کڑی مل رہی، والى ابراہیم فی خلتہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ بھائی محسوس کیجئے 21 منزل پر آ گئی محفل۔ سرکار فرماتے ہیں جو چاہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے، ابراہیم کو ربہ، ابراہیم کا جملہ کہ ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ دیکھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دیکھیے اگر اذان عالیہ متوجہ ہیں، اور اب سلسلہ دیکھیے جب تذکرہ ہو مولا کائنات کا محفل کا رنگ عجب ہو جاتا ہے، عجب رنگ کی محفل ہو گئی، اب سنتے جائیے۔ اب تو میں پڑھوں گا، نہ معلوم کہاں سے پڑھ رہا ہوں، نہ معلوم کتنا پڑھوں گا، لیکن سنتے جائیے۔ اب آپ نے سلسلہ کر دیا، یہاں سے تو ایک کڑی مل رہی تھی، آگے پھر پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار اور کچھ عطا کیجئے۔ دیکھیے ابھی کڑی ملے گی، 4 مصرے ہیں، لیکن ان مصروں کی تمہید باندھ رہا ہوں۔ یہ دو مصرے شروع کے اس سے جوڑ رہے ہیں، یہ جو جناب ابراہیم کا سلسلہ ہوا تھا، یہ جو تولا کا سلسلہ ہے، ہر نبی
نبی نے اپنی ہر مشکل میں مولا کائنات کو پکارا ہے. یہاں سے یہ کڑی ملے گی. اور سرکار اور کچھ عنایت کیجئے. کہا کیا تو نے آیت نہیں سنی؟ وہ غدیر کے میدان میں جو آیت آئی تھی, کیا آیت ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ من ربک کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے. من ربک ہے بھائی, من ربک ہے, اپنے بھائی کو نہ دینا. من ربک اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ علی کا رشتہ فقط پیغمبر سے نہیں ہے, اللہ سے بھی ہے. بھائی ذہن پہنچ گیا, غدیر کا میدان سمجھ میں آ گیا. اگر یہ بھی سمجھ میں آ گیا, اور پہلا جملہ وہ جو جملہ ابھی دیا گیا تھا کہ ہر نبی کا تعلق مولا کائنات سے بن رہا ہے. اب سنیے, واجب ہر ایک نبی پہ تولا علی کا ہے. بھائی واجب ہر ایک نبی پہ. بھائی پہنچ جائے, چوتھا مصرع سن سکے تو سن لیجئے گا, بڑا خطرناک ہے. واجب ہر ایک نبی پہ تولا علی کا ہے. واجب ہر ایک نبی پہ تولا علی کا ہے. واجب ہر ایک نبی پہ تولا علی کا ہے. کوہتور کیا ہے؟ ایک تجلا علی کا ہے. کوہتور کیا ہے؟ ایک تجلا علی کا ہے. واجب ہر ایک نبی پہ تولا علی کا ہے. کوہتور کیا ہے؟ ایک تجلا علی کا ہے. قرآن کھول, غدیر کی آیت کو دیکھ لے, محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا. محسوس. بھائی بہت قیمتی جملہ دیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, کہاں کی آتا ہے, کس طرح سے آیا ہے. محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا ہے. عزیزوں, مولا کائنات کا تذکرہ ہے. یہ مولا کائنات کا تذکرہ عجب انداز کا تذکرہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی علی عبادہ. علی کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, سرکار میں تو اس وقت موجود نہ تھا, میں کیا کروں, میں تو مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ روایت بھی آپ کی سنی ہوئی ہے نا کہ اصحاب کا مجمع ہے, اصحاب کا مجمع ہے, اور اس دوران میں ایک شخص کی گفتگو ہو رہی ہے جو چین گیا تھا اور وہاں سے بڑا مالدار ہو کے آیا. کہا بھائی بڑا مالدار ہے, بڑی دولت ملی ہے اسے, بڑی عظیم دولت ملی ہے. جب پیغمبر سرکار نے اس جملے کو سنا, اسی اسنا میں ایک شخص داخل ہوا مسجد نبوی میں. سرکار نے اشارہ کیا اس شخص کی طرف, کہا تم چین والے کی بات کر رہے ہو کہ اس کو بڑی دولت ملی. ارے دولت تو اسے ملی ہے, اس کو اتنی عظیم دولت ملی ہے جتنی عظیم دولت تم میں سے کسی کو نہیں ملی, کسی کو مل ہی نہیں سکتی. اس کو عظیم دولت ملی. کہا کیا دولت ملی ہے؟ کہا خود اسی سے پوچھو. آنے والے سے پوچھا گیا تجھے کیا دولت ملی؟ کہا میں گھر سے نکلا تھا, توجہ, میں گھر سے نکلا تھا کسی اور کام سے, لیکن درمیان میں پیغمبر سرکار کی وہ حدیث یاد آ گئی, النظر الی علی عبادہ. تو میں مولا کائنات کے گھر کی طرف گیا, سرکار کے چہرے کی زیارت کر کے آ رہا, یہ دولت مل گئی. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے ان بچوں کو جو مولا کائنات کی ولا کا اظہار کرتے ہیں. مولا سلامت رکھے اس انداز میں. لیکن پیغمبر سرکار میں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں, سرکار میں تو موجود نہ تھا اس زمانے میں کیا کروں, میں تو مولا کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. کہا تو نے کیا پہنچ گیا, ذہن تو پہنچ گیا, کیا تو نے وہ جملہ نہیں سنا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجلسکم بذکر علی ابن ابی طالب, ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اگر تم اس زمانے میں موجود نہیں تھے, چہرہ مطہر علی کی زیارت نہیں کر سکے, گھبراؤ نہیں. زینوا مجلسکم بذکر, اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دیا کرو, اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. دیکھیے اگر اس طرح سے نکتہ نہ آیا ہوتا تو یہ نکتہ بھی نہ آتا. لیتے جائیے اس کو بھی. یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے, زینوا مجلسکم بذکر, ذکر کر رہے, یا علی لب پہ میرے صبح مسا رہتا ہے, جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے, جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے. آتی رہتی ہے سماعت میں سلونی کی صدا, علم کے شہر کا دروازہ کھلا رہتا ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, آتی رہتی ہے. دیکھیے ہر شعر کے پیچھے حدیث موجود ہے. آتی رہتی ہے سماعت میں سلونی کی صدا, علم کے شہر کا دروازہ
دروازہ کھلا رہتا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور پورے قرآن میں حافظ قرآن بتا نقطۂ با جو نکل جائے تو کیا رہتا ہے؟ انا نقطۃ تحت الباء. کہتے ہیں شاعری، اور شاعری نہیں ہے، ہر شعر کے پیچھے دلیل موجود ہے. انا نقطۃ تحت الباء. پورے قرآن میں حافظ قرآن بتا نقطۂ با جو نکل جائے تو کیا رہتا ہے؟ علی و مال قرآن. دیکھیے آپ نے اس طرف نکال دیا، آپ سنتے رہیے. علی و مال قرآن والقرآن و مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے علی. یہ میرے مولا کی شان ہے. اور سنیں گے اور کیا شان ہے. ولادت ہوئی ہے مولا کائنات کی. بھائی سننا، ولادت ہوئی مولا کائنات کی. کہتے ہیں علی کو معصوم نہیں مانیں گے، علی کو معصوم نہیں مانیں گے. ہم نے کہا یہ بتاؤ جب ولادت ہوئی ہے، پیغمبر نے آغوش میں لیا ہے، علی نے پہلا جملہ کیا پڑھا؟ کہا قرآن کی تلاوت کی ہے. ارے پوچھا گیا کیا قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تک؟ کہا قرآن نازل نہیں ہوا. علی عالم الغیب، علی اس ذات کا نام ہے جو قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پڑھ دے. گفتگو عجب رخ پہ نکل گئی. اور علی و مال قرآن، علی قرآن کے آنے سے پہلے بڑی مستند آپ کے خدمت میں یہ روایت پیش کی گئی. علی قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے. اور بھائی اگر اذان عالیہ متوجہ ہیں تو ایک اور نقطے کی طرف چلتے ہیں. وہ عجب ربط آ گیا، اور وہ یہ کہ قرآن آنے سے پہلے فقط علی نے قرآن نہیں پڑھا، بلکہ علی کے والد گرامی جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھی. ایک اور درود نہ بھائی پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ یا اور اشارہ کا اس کے لیے ضروری ہے. جو جناب ابو طالب سرکار نے پیغمبر سرکار کا جب نکاح پڑھا ہے، اس نکاح کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. بھائی الحمدللہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ابھی تک تو قرآن آیا ہی نہیں ہے. ابو طالب اس ولی کا نام ہے. بھائی ابو طالب اس ولی کا نام ہے جو قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پڑھ دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر، جب دیکھیے آج ایمان ابو طالب پہ بھی گفتگو ہے، اور آج میں وہ حتمی نتیجہ دینا چاہتا ہوں جس کے بعد کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا. ایمان ابو طالب پر اعتراض کرنے والوں کے لیے آپ کو فقط اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ عزیزان گرامی قدر توجہ، ایمان ابو طالب کی بحث میں نہ الجھا کیجئے. دنیا کو مقام ولایت ابو طالب سے آگاہ کیجئے، اس لیے کہ علی نام ہے ولی ابن ولی کا. علی اپنے وقت کے ولی ہیں اور ابو طالب اپنے وقت کے ولی ہیں. ایک اور درود عنایت فرمائیے محمد. بھئی اذان عالیہ متوجہ ہیں، چلتے ہیں. اب جو فیصلہ آنے والا ہے یہ پوری گفتگو کا محاصل ہے. یہ وہ دلیل ہے کہ جس کے بعد ایمان ابو طالب پہ کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ دلیل یہ ہے، سرکار مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں اور ایک یہودی باہر آیا. دیکھیے جس نے واقعہ سنا ہے اس کو بھی اس سے نتیجہ نکالنا. میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا فقط واقعات پڑھنا ہمارا سلسلہ نہیں ہے، اس سے مختصر انداز میں مدلل دلائل کے ساتھ اور جلد نتیجہ دینا ہوتا ہے. اس سے نتیجہ اخذ کیا کیجئے. اور وہ نتیجہ یہ ہے، یہودی آیا، واقعہ کئی افراد کا سنا ہوگا، اور آ کے وہ سونے کی ایک چادر ہے وہ لے کے آیا ہے پیغمبر کو دینے کے لیے. یہودی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور آ کے وہ باہر مسجد نبوی کے موجود ہے. تو ایک صاحب آئے جلدی اور آ کے کہا ایک یہودی، بڑا معزز یہودی باہر آیا ہے. دیکھیے یہودی کے لیے لفظ معزز استعمال کیا انہوں نے، بہرحال وہ جو چاہیں کر سکتے. سیرت النبی میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. اور دیکھیے حوالہ لازمی ہوتا ہے، بغیر حوالے کے میری عادت نہیں گفتگو کرنے کی، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا سلسلہ نہ چھوڑا کیجئے جس میں کہ پلٹ کے کوئی سوال اٹھ سکتا ہے. تو حوالہ دینا لازمی ہے. سیرت النبی میں واقعہ پورا نقل کیا. لیکن توجہ، آ کے کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے اور اس طرح سے یہودی، اور آپ کو وہ سونے کی چادر اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں وہ لے کے آیا آپ کے لیے. پیغمبر سرکار فرماتے ہیں اسے وہیں پہ روک دو. دیکھیے ایک دلیل یہاں سے یہ بھی مل رہی ہے کہ مسجد کے اندر مشرک یا کافر کی موجودگی نہیں ہوتی. بھائی پہنچا کہ نہیں پہنچا ذہن، لیکن اور وضاحت کرتے ہیں. پیغمبر سرکار باہر تشریف لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد گفتگو میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، اس انداز سے تحفہ لایا ہوں اور قبول فرما لیجئے. پیغمبر سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طرح قبول نہیں کریں گے، پہلے تو کلمہ پڑھ. توجہ، پہلے تو کلمہ پڑھ. کہا نہیں سرکار کلمہ نہیں پڑھ سکتا.
لیکن یہ تحفہ آپ قبول فرما لیجئے، بہت دور سے لایا ہوں، بڑی محنت سے لایا ہوں، بڑی محبت سے لایا ہوں، بڑے پیار سے لایا ہوں، قبول کر لیجئے۔ وہ جو برابر میں تھے صاحب کھڑے وہ دوبارہ آ گئے اور آج کہتے ہیں کہ اتنی پیار محبت سے دے رہا ہے، لے لیجئے نا، لے لیجئے، اتنا کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ بھائی پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کہا لے لیجئے، اگر آپ نہیں لیں گے مجھے دے دیجئے گا، میرے گھر ویسے بھی یہودیوں کا بہت سامان پڑا رہتا ہے۔ بھائی پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ابھی سنتے جائیے، آگے سنتے جائیے، یہ پورا واقعہ منوان سیرت النبی میں موجود ہے، یہ کوئی میرے خطابت نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے پورا حوالہ موجود ہے۔ لیکن عزیزو، اب جو نتیجہ دینے والا، خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس نتیجے کو آج کی محفل سے لے کے اٹھیے گا، باقی کچھ لے کے اٹھے نہ اٹھے، لیکن اس نتیجے کو حتمی نتیجہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ قبول فرما لیجئے، بڑی محبت سے بڑے پیار سے لایا ہوں۔ سرکار کہتے ہیں نہیں میں قبول نہیں کروں گا، پہلے میرے رب کا کلمہ پڑھ لے، جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا قبول نہیں کروں گا۔ اب وہ پھر پوچھنے والے جستجو ہوئی ان کو، کہتے ہیں آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ قبول کر لیں، اتنی پیار محبت سے تو دے رہا ہے، لے لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اب سرکار کا جواب سنیے، پیغمبر سرکار فرماتے ہیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اے فلاں بن فلاں، اگر میں نے اس سے یہ تحفہ خدا نخواستہ لے لیا، کل محشر کے انبوہ عظیم میں، بھائی پہنچ گیا ذہن ولایت ابو طالب تک، کل محشر کے انبوہ عظیم میں یہ مجھے ڈھونڈتا پھرے گا اور کہے گا محمد میری بخشش کرا دو، تم نے میرا تحفہ لیا تھا۔ بھائی میں تحفہ اس لیے نہیں لے رہا ہوں، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ عزیزوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اگر محشر کے اس انبوہ عظیم میں ابو طالب نے پیغمبر کا دامن پکڑ کے کہہ دیا، اے محمد تو نے 17 سال میری روٹی کھائی ہے، میری بخشش کرا دے، جو پیغمبر اس یہودی کی سونے کی چادر نہیں لے سکتا، آئے وہ ابو طالب کی 17 سال کی روٹیاں کیسے لے لے؟ بھائی ذہن پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ جناب ابو طالب راضی ہو جائے سرکار، بہت خوبصورت دلیل ہے، اس کے بعد کوئی گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے، پیغمبر کے کردار سے ثابت۔ اور دیکھیے عجب انداز ہے کہ لکھا ہوا بھی کسی اور کتابوں میں جہاں سے حوالہ دیا گیا وہیں سے جواب دے دیجئے کہ بھئی یہ واقعہ تو نقل ہے، اب یہیں سے دلیل بن رہی ہے۔ اور اگر اذان عالیہ متوجہ، ایک درود اور عنایت فرمائیے اور کسی طرف نکل۔ دیکھیے اس طرف بھی جانا نہیں تھا، لیکن ایک اور رب بن گیا، 6 مصرے سنتے جائیے۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، میرا دل ہے، دیکھیے ایک ایک جملے کے پیچھے حدیث موجود ہے، ایک ایک مصرے کے پیچھے حدیث موجود ہے۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو طالب سن سکو گے آخری مصرع، میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شیب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں، اور زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ، دیکھیے میں نے کہا تھا میں خطابت کا قائل نہیں ہوں، دلیل موجود ہے، اس کے پیچھے بھی حدیث موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مومن، یہ یاد ہے نا، یہیں سے دلیل بن رہی ہے، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ ایک اور درود عنایت فرما دیجیے۔ قال، اور آخری حصہ جس کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ آج کی شب سے منسلک بھی ہو رہا ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، یقیناً یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، اور کل نشاندہی ہو چکی ان ظالمین کی طرف کہ جن تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ جو حضرات کل کی گفتگو میں موجود تھے وہ اس کا ربط ویسے ہی محسوس کر لیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ پھر چلتے ہیں چھٹے امام کی بارگاہ میں، امام جعفر صادق علیہ۔ اور جیسا میں نے عرض کیا یہ چھٹے امام سے بھی بلند بارگاہ ہے، یہ پروردگار کی بارگاہ، اس لیے کہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے، منوان اللہ کے الفاظ ہیں۔
ایک حدیث قصا اور ایک زیارت عاشورہ، حدیث قدسی ہے، منون اللہ کے الفاظ ہیں، یعنی معصوم کے قول سے بھی بلند منزل رکھتی ہے، اور اس میں واضح انداز میں اللہ اعلان کر رہا ہے اللہم الآن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدا لعنت کر رہا اس پہلے ظالم پر. بھائی اس پہلے ظالم کے چہرے سے نقاب الٹنا ہے آج مجھے، اور سنتے جائیے گا، خدا کی قسم یہ ممبر رسول کا حق ہے، اس کا نقاب الٹنا ممبر رسول کا حق ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، دیکھیے احتیاط لازمی ہے، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں، لیکن آج اس کا نقاب الٹا جائے گا مکمل انداز میں. آج میں نقاب الٹ دوں گا. اور سنتے جائیے عزیزوں، سنتے جائیے. کہتے ہیں کہ قاتل بنت رسول پہ، قاتل بنت رسول نام لے کے لعنت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا سوال پہلا یہ، آپ یہ بتائیے قاتل امام حسین علیہ السلام پر آپ نام لے کے لعنت کرتے؟ کہا ہاں نام لے کے لعنت ہے، کلم کھلا لعنت ہے. جب قاتل پہ، امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر آپ کلم کھلا لعنت کر رہے ہیں تو بنت رسول کے قاتل پر آپ کلم کھلا لعنت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ابتدا تو سقیفے میں ہو چکی تھی. کل میں نے جملہ دیا تھا قتل الحسین فی یوم سقیفہ، حسین کا قتل سقیفے میں ہو چکا تھا، اس قتل کی تیاری سقیفے میں ہو چکی تھی. واقعہ کربلا بعد میں ہوا ہے، شہادت بنت رسول پہلے ہوئی ہے. کہا کوئی دلیل لائیے. سنتے جانا، اس دلیل کو لے کے جانا اور دے دینا، جب جب حملہ ہو یہ دلیل رکھ دینا. دلیل کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا حدیث سے. کہا حدیث سے نہیں ہے. کہا کسی اور کتاب سے پڑھ گیا، کتاب سے نہیں. کہاں سے دلیل لا رہے؟ قرآن سے دلیل لا رہے ہیں. ارے کہاں تک بھاگو گے؟ قرآن سے دلیل سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. یہ کیا ہے؟ یہ ابو لہب کے ہاتھوں کی طرف پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ واقعہ کیا تھا؟ ابو لہب نے، بھائی توجہ، ابو لہب نے پیغمبر سرکار کے ہاتھوں کا مذاق اڑایا تھا. خدا کو اتنا جلال آ گیا کہ کہا ابو لہب تیرے ہاتھ خراب ہو جائے. عزیزوں ہاتھوں کی حیثیت، توجہ، ہاتھوں کی حیثیت جسم میں ایک عضو کی ہوتی ہے. بھائی خدا کو اتنا جلال آ گیا اس ملعون پر کہ جس کا ذہن پہنچنا تھا پہنچ گیا، جس نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہذیان کی تہمت لگائی ہے. ارے خدا کو اتنا جلال آیا، وہ خدا کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ برباد ہو جائے. تصور کرو اس ملعون کا کہ جس نے پیغمبر کے ذہن مطہر پہ ہذیان کی تہمت لگائی ہے. ارے خدا کو اس پہ کتنا جلال ہوگا. ایک اور درود عنایت فرما دیجئے محمد. قرآن سے دلیل ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، منوہن ترجمہ ہے اس کا. اور دیکھیے میں نے کل کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ مقصد دل آزاری نہیں ہے، دل شکنی نہیں ہے، کسی سے بحث برائے بحث نہیں، لیکن مدلل گفتگو ہونا چاہیے. اور آگے بڑھتے ہیں. پھر پیغمبر سرکار کا وہ جملہ اس بات پہ سند بن رہا ہے، فاطمہ فقط منی فمن آذا فقط آذانی. فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی، پیغمبر سرکار فرما رہے ہیں، اس نے مجھے اذیت دی. اس سے زیادہ واضح انداز میں کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ عزیزوں مہربانی ہوگی اگر روشنیاں گل کر دیجئے، اس لیے کہ آج کی شب میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. میرے اندر مصائب کا ایک سمندر ہے، میں آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں. آج بی بی کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے. سرکار مصائب لے لیجئے، ہم چھوٹے چھوٹے غلام ہیں، ہماری طرف سے ہدیہ لے لیجئے اپنی بارگاہ میں. فمن آذاہا فقد آذانی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ فاطمہ کو کیسی اذیت دی؟ کل بیت الحزن کا واقعہ پڑا تھا. ہائے درخت کٹوا دیا گیا. میری بیوی چند لمحے کے لیے جس درخت کے نیچے آرام فرماتی تھی وہ درخت کٹوا دیا گیا. اور آگے سنو گے سن سکو تو سننا. میں کہتا ہوں ان دو ملعونوں کے لیے فقط یہی چیز کافی ہے. بی بی سرکار دربار میں تشریف لائی ہیں، فجر کے وقت تشریف لائی ہیں، سلمان گواہ ہیں، اور ظہر تک میری بی بی دربار میں ہے. یہ دونوں ملعون بیٹھے رہے. ہاں عزیزو یہ وہی دربار ہے جس میں پیغمبر سرکار کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑے اس وقت تک رہتے تھے جب تک بی بی نہ کہہ دے کہ بابا جان بیٹھ جائیے. عزیزو ظلم بڑھتا گیا. ایک وہ وقت بھی آیا کہ دروازہ، ہائے وہ دروازہ جس پہ جبرائیل آ کے سلام کرتے تھے.
جس پہ پیغمبر آ کے سلام کرتے تھے یا رسول اللہ، ہائے اس دروازے کو جلا دیا گیا اور فقط جلایا نہیں گیا۔ عزیزو سن سکو تو سننا، یہ معاویہ عمر بن خطاب کو خط لکھتا ہے، اس میں پوچھتا ہے تو نے کیسے قتل کیا؟ بحار الانوار میں لکھا ہے۔ عمر نے جواب دیا، عمر بن خطاب نے جواب دیا، میں نے جلتا ہوا دروازہ ہائے سیدہ پہ گرا دیا اور 40 لوگ گزر گئے۔ رسول اللہ، ہائے رسول اللہ، آپ کی بیٹی، ہائے 40 لوگ، ہائے دروازہ، ہائے بی بی۔ بس عزیزو، فاطمہ زہرا بڑی مظلومہ بی بی۔ فاطمہ زہرا کہتی ہیں بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پہ پڑتی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزوں، سیدوں مجھے معاف کرنا، اب جو روایت پڑھنے والا ہوں بہت سخت ہے۔ اے زمانے کے امام میرے مولا، آپ جہاں بھی ہیں اگر اس محفل میں موجود ہیں مجھے معاف کرنا، اب بڑی سخت روایت پڑھنے والا ہوں۔ سیدہ زہرا انتقال سے قبل علی کو بلایا، کہا علی کل رات من خواب میں بابا کو دیکھا، بابا کہہ رہے تھے فاطمہ میری جان، میرے بعد تجھ پہ بڑی مصیبت یہ گزر گئی، ہائے فاطمہ تجھ پہ آگ کا دروازہ گرایا، تیرا محسن شہید ہوا، فاطمہ تجھے تیرا بابا لینے آیا۔ یا علی میں سمجھتی ہوں کچھ دیر کی مہمان ہوں، یا علی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ بس ہزاروں غلطی کا نام آیا، علی کی چیخیں بلند ہو گئی، علی کہنے لگے فاطمہ آپ پر غلطی، علی شرمندہ، ہائے فاطمہ تو نے میرے گھر میں آگے چکیاں پیسی، فاطمہ بابا سے شکایت نہ کرنا، علی بہت غریب ہے۔ عزیزوں، فاطمہ زہرا کا انتقال ہو گیا، اب سن سکو تو سننا، اور جب جب یاد آئے اس انداز میں رونا کہ تمہارا رونا سامرہ تک جائے، تمہارا رونا کربلا تک جائے، تمہارا رونا بقیہ تک جائے۔ وہ روایت عجب ہے، اسماء یہ کنیز فاطمہ زہرا، اسماء کہتی ہیں میں اور علی فاطمہ زہرا کو کفن دے رہے تھے، علی بار بار کہہ رہے تھے اسماء ایسا رو میرے بچے یتیم ہو گئے، اسماء ایسا رو کہیں زینب نہ سن لے، کہیں حسین نہ سن لے۔ اسماء کہتی ہیں علی بار بار مجھے منع کر رہے تھے، اسماء کہتی ہے اللہ جانے کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، علی نے اپنا سر دیوار پر رکھا، علی اس انداز میں رونے لگے جیسے بوڑھی ماں ہائے جوان کی میت میں روتی ہے۔ میں نے کہا یا علی کیا ہوا تو مجھے روک رہے، فریاد آئی اسماء فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی بس لیا،
فاطمہ کا شکستہ پہلو علی کو چیخنے پہ مجبور کر رہا ہے. آئے فاطمہ بڑی صابرہ بیوی, مجھے نہیں گیا علی, میرا پہلو ٹوٹ گیا, میری پسلیاں ٹوٹ گئی. اعظم اللہ اجرک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارا پرسہ لیجئے. بے مصائب بعزت کا فاطمہ, اعظم اللہ اجرک یا حجت ابن الحسن, بے مصائب فاطمہ. أين ابن الزهراء, أين بقية الله, أين حجة الله, أين طالب بدم المقتول بكربلاء. پروردگار تجھے اس قلیل سے عبادت کا واسطہ, پروردگار جن مومنوں نے کربلا کی زیارت کے لیے کہا وہ جل کربلا پہنچ جائیں, انہیں ان کے مولا کی اور ان کے ساتھ ہمیں بھی مولا کی زیارت جل نصیب فرما. خدا ذریعہ مطہر پہ پہنچا دے تجھے فاطمہ کا واسطہ, تجھے اس وقت کی قبولیت کا واسطہ میں کربلا پہنچا دے. پروردگار جو مومنین یہاں موجود ہیں بالخصوص اس سزا خانے کی انتظامیہ, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کی دعا قبول فرما. پروردگار تعجیل فرما ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں, اور ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. زوجہ علی سربلا فاطمہ عظیم ارجمان. زوجہ علی سربلا فاطمہ عظیم ارجمان. جن کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ. ہاں وہ
فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جن کے لاڈلے حسن حسین، جن کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ کٹ رہا تھا ہر کے شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، کٹ رہا تھا ہر کے شاہدی، چل رہا تھا خنجر لئی، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام۔ کیا مٹا سکے تجھے عدو، پکارتا ہے آج تک لہو، کیا مٹا سکے تجھے عدو، پکارتا ہے آج تک لہو، کل بھی فکر غیر تھی غلط، آج بھی ہے یہ خیال خام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، یا حسین 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 لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے، بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے، بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے، بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے، بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے، بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے، بولی دربار میں آ کر زہرا،
نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں، غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں، غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں، غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، پوچھا ہے در نے بتا کیا کیا مسجد
ہوا، روکے بس اتنا کہا، کبھی دیواروں کو تھاما، کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر، کبھی بیٹوں نے سنبھالا، کبھی رستے میں گری ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بند نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بند نبی ہوں، تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بند نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بند نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بند نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بند نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بند نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں ایسا بدلا ہے مدینہ، اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے، کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ پوچھا ہے در نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا، روکے بس اتنا کہا، کبھی دیواروں کو تھاما، کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر، کبھی بیٹوں نے سنبھالا، کبھی رستے میں گری ہوں، تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ ایسا بدلا ہے مدینہ، اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے، کلمہ گو کرسی نشی ہے
اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. جتنے دکھ میں نے سہے گر یہ دن پر بھی پڑے وہ سارات بنے یہی دکھ کم تو نہیں ہے جس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں